اب یہاں پر نیا باب شروع رہا ہے. اس باب کا نمبر ہے 45 الصلاۃ فی الثوب الواحد. ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان. دراصل ہم لوگ اب جس زمانے میں جی رہے ہیں تو اس زمانے میں کپڑے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے؟ روٹی کپڑا مکان. انسان کی ضرورت کیا ہے بولے تو روٹی ہونا، کپڑا ہونا، مکان ہونا. اب یہ زمانے کا بالکل میتھڈ چینج ہو گیا. کپڑا اتنے وافر مقدار میں ہے کہ اب غریب سے غریب آدمی کے پاس کتنے کپڑے ہیں، تو کپڑوں کی اہمیت ختم ہو گئی. اسی طرح سے روٹی کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. 1 روپے میں 1 کلو چاول ملتا. تو بہرحال 1 روپے میں 1 کلو چاول راشن وغیرہ پہ مل رہا ہے، تو کھانے پینے کی فراوانی ہے، پہننے اوڑھنے کی بھی فراوانی ہے. ابھی اس زمانے میں وہ جو صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، اس وقت کپڑوں کا بہت شارٹیج ہوا کرتا تھا. اور جیسا ہم لوگ اب کپڑے سلاتے ہیں، مشینریز ہیں وغیرہ ہیں، یہ بننے کے مشینہ ہیں، یہ وہ سب نہیں تھا. ہاتھوں سے روئی کو بن کر تاگے بنائے جاتے، پھر وہ تاگوں کو بن کر کپڑے بنائے جاتے. بڑی محنتوں کے بعد روئی مشکل سے ملتی، اس کے بعد بڑے مشکلوں سے کپڑے بنتے تھے. تو اس وقت کپڑوں کی بہت اہمیت بھی تھی اور قلت تھی. بہت کم کپڑے ہوا کرتے تھے. بہت کم صحابہ تھے جن کو 2 3 چادریں نصیب تھی. اکثر و بیشتر صحابہ کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، ایک ہی کپڑا رہتا تھا پورے جسم پہ پہننے کے لیے. اور جیسا اب ہمارے پاس پینٹ سلے ہوئے ہیں، قمیص سلے ہوئے ہیں، ویسا سینے ہونے کے مشینہ وغیرہ بھی نہیں تھے. تو بہرحال مختصر سا انداز میں کپڑا لباس رہا کرتا تھا. تو اس زمانے کی یہ باتیں ہیں. تو اس میں جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھے تو جسم پر کتنا کپڑا ہونا چاہیے. خالی ایک کپڑا بھی اگر رہا تو ایک کپڑے سے انہیں نماز پڑھ لے سکتا کیا؟ تو عام طور پہ پہلے کیا ہوتا تھا، نیچے آدمی ایک کپڑا باندھتا تھا، اوپر جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈالتا تھا. تو نیچے جو باندھتا، لنگی بولو یا علاقے کے حساب سے دھوتی بولو، لنگی بولو، یا جو بھی بہرحال نیچے جو باندھتے ہیں، ایک نیچے باندھنے کی چادر ہوتی تھی اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر ہوتی تھی. تو نیچے جو باندھنے کی چادر ہوتی اس کو مئزر بولتے، اور اوپر جو باندھنے کی چادر ہوتی تھی اس کو قمیص بولتے تھے، درع بولتے تھے. اور خواتین اس کے علاوہ اور ایک خمار بول کے، اوڑھنی بول کے تیسری ڈال لیتے تھے. تو خواتین کا اکثر جو لباس رہتا تھا 3 کپڑے ہوتے تھے. ایک نیچے کا کپڑا، نیچے کے حصے کا، دوسرا بدن کے اوپر کا کپڑا، اور تیسرا اوڑھنی. یہ کم سے کم لباس تھا اس زمانے میں. اور آدمی اگر ہوتا تو اس کو 2 لباس ہوتے، ایک نیچے کا کپڑا باندھنے کا لنگی وغیرہ کے جیسا، اور ایک اوپر کرتے کی جگہ پہ، بنین کی جگہ پہ ڈالنے کا ایک کپڑا ہوا کرتا تھا. اس کو قمیص بولتے تھے. تو یہ 2 کپڑے ہوا کرتے تھے. لیکن اکثر صحابہ کو، بہت کم لوگوں کو 2 کپڑے نصیب تھے. تو اس لیے یہاں پر حکم ہے کہ الصلاۃ فی الثوب الواحد. تو صحابہ پوچھا کرتے تھے، چونکہ نماز میں ستر عورت ضروری ہے نا. نماز میں کیا ہے، جیسا کھڑے رہنا فرض ہے، قیام فرض ہے، اسی طرح سے ستر عورت، جسم کا چھپانا بھی فرض ہے. تو کتنا مرد حضرات کتنا جسم چھپانا فرض ہے مرد حضرات کے لیے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. ہاں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یعنی ایک انہوں بڑی ٹاول بن دیا، یا بڑی ایسا لنگی، جو کوئی بھی کپڑا اتنا بندھا کہ جس کی وجہ سے ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ اگر اس کپڑے سے چھپ جاتا ہے اور اس کے پاس اتنا ہی کپڑا ہے، اس حالت میں اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی. تو الصلاۃ فی ثوب واحد جائز. ایک کپڑے میں نماز جائز ہے. تو وہ اس کے لیے ہے جس کے پاس کپڑے اپڑے نہیں ہے، شارٹیج ہے، ان لوگوں کی بات ہے یہ سب. تب ان کا مسئلہ الگ ہے. تو یہاں جو بات چل رہی اس کی حد تک کی بات کریں گے ہم. تو آدمی کے لیے جو ستر عورت ہے، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک،
اور عورت کے لیے جو ستر عورت ہے پورا جسم ہے. اب اس کا حکم آئے گا کیسے ہے بلکہ. اخبرنا مالک، یہ حدیث نمبر 160 ہے. اخبرنا مالک اخبرنا بکیر بن عبد اللہ بن الاشجر عن بسر بن سعید عن عبید اللہ الخولانی قال كانت میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصلی فی الدرع والخمار لیس علیہا ازار. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی بکیر بن عبداللہ بن اشجر نے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں بسر بن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ خولانی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، وہ ایک درع میں اور ایک درع اور اوڑھنی کے اندر نماز پڑھتے تھے اور ان کو ازار نہیں ہوتا تھا. ایک کرتے میں اور پردے کی ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ ایسا سمجھ سکتے، ایک اوڑھنی تھی اور ایک بڑی میکسی تھی، بس یہ دو ہی کپڑے تھے ان کے پاس. نیچے پہننے کے لیے جو شلوار کی جگہ پہ جو کپڑا تھا، الگ سے وہ تیسرا کپڑا نہیں تھا. تو اس میں وہ یہ دو کپڑوں میں انہوں نماز پڑھتے تھے کا مطلب اس میں نماز ہو جاتی. کوئی فرمایا لیس علیہا ازار. اچھا، اب وہ جو اوپر کی میکسی بولیے آپ آج کے دور کی، یا اوپر کا قمیص بولیے، وہ کتنا لانگ ہوتا تھا آگے آئے گا، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ اس سے پورے قدم چھپ جاتے تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے. اخبرنا مالک، حدیث نمبر 161 ہے 161. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد قال آوا لکلکم ثوبان. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی کیا؟ ایک آدمی نے سوال کیا اس نماز کے بارے میں جو ایک کپڑا پہن کر ادا کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس دو دو کپڑے ہیں میاں؟ تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کپڑوں کا شارٹیج صحابہ کے پاس کتنا تھا. ہر ایک کے پاس تم میں سے دو دو کپڑے نہیں ہے کہ نیچے پہننے کی ازار اور اوپر قمیص کی جگہ پہ دو چادریں نہیں ہیں، ایک نیچے بننے کا تہبند کی جگہ پہ ایک بننے کی چادر، پھر اوپر سے ایک اوڑھنے کی چادر ہر ایک آدمی کے پاس ہے کیا؟ تو اب نماز میں اگر یہ دو چادروں کی شرط لگا دیے تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے من کے اس سے من کے اس سے من کے جو ہے سو نمازاں پڑھنا پڑیں گے. تو اس لیے ہر ایک کے پاس، تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو چادریں ہیں کیا جو آپ ایک میں نماز نہیں ہوتی سمجھ رہے؟ تو مطلب ایک میں بھی پڑھ لیے تو نماز ہوتی ہے. اس حدیث سے ہی متعلق ایک حدیث اور واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری اور کیسے حالتوں میں ہونے کے باوجود، اتنی غربت، اتنی تنگ دستی اور پریشانی میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے عبادت گزار، اور اکثر و بیشتر ان کا مسجد میں وقت گزرا کرتا تھا. بڑی نمازیں پابندی سے پڑھا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہو گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر. جب دیکھو مسجد میں دکھتے انہوں. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے سلام پھیرا فوراً حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کے چلے جاتے. تو لوگوں نے ایک دن دو دن غور کیا، اس کے بعد ان کی عادت بن گئی کہ وہ مسلسل کئی دنوں تک، 3-4 دن تک ایسے ہی چلے جا رہے.
سلام حضور نے سلام پھیرا کہ یہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، حضور نے سلام پھیرا کہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے شکایت کی کہ یہ امامہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا کہ آپ کے پیچھے خالی فرض پڑھتے جو اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکایا اور رکا کے فرمایا، کیا بات ہے امامہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا تم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول دراصل بات یہ ہے کہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں نفاق کی وجہ سے یا کوئی اور چیز کی وجہ سے اٹھ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اس لیے میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول میری جو غربت ہے، میری جو تنگ دستی ہے وہ اتنی ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان میں صرف ایک چادر ہے۔ اب جب میں وہ چادر لے کر باہر آتا ہوں تو میری بیوی نیچے گڑھے میں اتر کر بیٹھتی ہے نماز کے لیے جب میں چادر لے کر آتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ کی نماز بھی وقت پہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی میں آپ کے پیچھے سلام پھیرتا ہوں تو فوراً جاتا ہوں چاہ کے اس کو چادر دوں اور وہ چادر پہن کر اس میں نماز پڑھے۔ تو اس لیے میں اٹھ کے جا رہا ہوں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے غربت کو اب تک چھپا کر رکھا تھا، میری غربت چھپ کر تھی، اب یہ واقعہ ہوا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو لا محالہ اب اس کا جواب آیا ہے تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ میری غربت کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، نفاق کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں مسجد سے جو حضور کی دعا وغیرہ کرنے سے پہلے ہی فوراً نکل کے چلے جا رہا ہوں، تو یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی افضل وقت میں نماز پڑھے، سبحان اللہ، اس لیے میں جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جواب سے مطمئن بھی ہوئے اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی اور لوگوں کے سامنے بھی یہ حقیقت آ گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جو لوگ ظرف والے ہوتے ہیں، غریب ہونے کے باوجود، تنگ دست ہونے کے باوجود گھر میں ننگے بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ دیکھنے والے دیکھ کر ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت معتبر ہو گیا، انہیں اٹھ کے چلے جا رہا، انہیں فلاں ہے، اس میں نفاق آ گیا، فلاں آ گیا، لیکن اس کی کیا معاشی حالت ہے، اس کے گھر کی کیا حالت ہے، اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج بھی ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے برائیوں، لوگوں کے بارے میں برا گمان تو جلدی کرتے، لیکن ان کے جو پرابلمس ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے کہ بھئی اس کے پاس کتنی غربت ہے، یہ کتنا پریشان ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی ہم کو کیسی مدد کرنا چاہیے، اس بارے میں کوئی بھی غور نہیں کرتا۔ البتہ اس کے بارے میں اعتراضات کیا کر سکتے ہیں وہ پورے کریں گے ہم لوگ اعتراض، انہیں ایسی چڑھ رہا تھا، انہیں ایسی کر رہا تھا، وہ گنڈیچ کھلی تھی، وہ معتبریش تھی، وہ اسٹائلش ایسا تھا، اس قسم کی باتیں۔ تو بہرحال دوسروں کے بارے میں بولنے سے پہلے ہم کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ بھئی دوسرا آدمی جو بھی کر رہا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی کیا مجبوری ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہے، اور آپ اس کی مجبوری دور کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر معلوم بھی ہوئی تو جیسا ہی مجبوری معلوم ہوئی تو پورے بازو سے سٹک جاتے ہیں، جب تک مجبوری منافق ہوا بولے تو پورے گھیر کر کھڑے رہ گئے تھے۔ تو یہ کیفیت ہر زمانے میں لوگوں کی رہی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا جو راز تھا غربت کا، وہ راز فاش ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ تو اب حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، اب میں غریب رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میری جو غربت برداشت کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور میری غربت ایک مذاق بن گئی، نفاق کی شکل، لوگ اس کو منافقت سمجھنے لگے۔ غربت مجھے اس دہانے تک لے گئی کہ میرے کو لوگ
منافق ہونے کا الزام لگایا انہوں نے میرے اوپر غربت کی وجہ سے، تو ان کو غربت سے ایک قسم کی نفرت ہوئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور تنگ دستی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اب یہ صحابی رسول کے ساتھ ایک خاص قسم کا واقعہ ہوا کہ اس غربت کی وجہ سے ان کو منافقت سے کا الزام آیا، تو وہ چیز بڑی تکلیف دہ گزری ان کے اوپر، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ نہیں، اب غریب نہیں رہنا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں علاج بھی کہاں انہوں نے ڈھونڈا؟ اللہ کے رسول کے پاس ہی۔ کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں مالدار ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ماما تم جس حال میں ہو اچھے ہو، میں بھی غربت کو پسند کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ دعا کیجئے۔ وہ جو چوٹ حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ کی غربت تو برداشت کی انہوں نے، لیکن غربت کے بعد میں جو منافقت کی چوٹ ان کے دل پہ لگی تھی، منافق ہونے کا جو لیبل ان کے اوپر لگا تھا، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ نہیں ابو ماما اس حال میں ہی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصرار کرتے کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ابو ماما کو مال دے، مالدار بنا دے۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ مالدار ترین شخصیتوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد روایتوں میں انہوں نے ایک بکری خریدی، اس کے بعد میں وہ بکری سے ان کے پاس بکریاں اتنی اس بکری میں برکت ہوئی کہ اور کافی بکریاں ان کے پاس ہو گئی۔ پہلے 5 وقت کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا کرتی تھی، اب بکریاں زیادہ ہو گئی تو چرانے کے لیے بکریاں لے کے جاتے، تو فجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتی، ظہر چھوٹ جاتی، تو ابتدا میں جلدی آتے تھے، عصر بھی پڑھ لینا حضور کے ساتھ بول کے۔ اس کے بعد میں بکریاں اور بڑھ گئیں تو ظہر اور عصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ملتی تھی، ان کو فجر مغرب عشاء ملا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب اور جو مزہ ہے وہ کم ہو گیا۔ مال تو مل گیا، یہ روحانی جو مزہ تھا اس میں کمی آ گئی۔ اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ بکریاں اور بہت زیادہ ہو گئی، مدینے میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا، تو آپ بکریوں کو لے کر مدینے کے باہر چلے گئے ایک وادی میں، وہاں رہنے لگے۔ تو جمعہ کو جمعہ یا کبھی وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے علماء نے تبصرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے تمہارے لیے غربت بہتر ہے، کہ بھئی غریب رہے تو یہ جو روحانی فیض ہے وہ زیادہ ملتا تھا، مال و دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے بھی دل پہ ایک چوٹ لگی تھی۔ تو خیر یہ واقعہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایسا گزرا ہے کہ ان کے گھر میں پہننے کے لیے میاں بیوی کے درمیان میں صرف ایک کپڑا تھا، اور پھر نماز کا اتنا اہتمام تھا، خود کی نماز کا بھی اور اپنی اہلیہ کی نماز کا بھی۔ اہلیہ کی نماز کے خاطر ہی جو جاتے تھے جلدی، انہوں گڑھے میں اتر کے بیٹھتے تھے، انہوں نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایتیں بھی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 162 162 اخبرنا مالک اخبرنا موسى بن میسرة عن ابی مرہ مولى عقیل بن ابی طالب عن ام ہانی بنت ابی طالب انها اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى عام الفتح 8 رکعات ملتحفا بثوب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی موسیٰ بن میسرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو مرہ سے جو عقیل بن ابو طالب کے غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ام ہانی سے جو بنت ابی طالب ہیں، وہ فرماتی ہیں انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفتح کو نماز پڑھی، یعنی فتح مکہ جب ہوا تو انہوں نے نماز پڑھی 8 رکعت ملتحفاً بثوبن، ایک کپڑا لپیٹ کر۔ دراصل اس کا واقعہ تفصیل سے یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ام ہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
الفت بھی رکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج ام ہانی ہی کے گھر سے ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آرام فرما رہے تھے، تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اپنی بہن ام ہانی ہی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا فتح مکہ میں۔ تو حضرت ام ہانی، ہو سکتا ہے ام ہانی کے 2 گھر ہوں یا کوئی اور روم ہو، یا وہ باہر گئی ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہا رہے تھے۔ آگے اور حدیث آئے گی دوسری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہا رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پکڑی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا کرتے ہوئے نہاتے وقت میں، تو حضرت ام ہانی باہر سے تشریف لائیں، سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں ام ہانی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہانا ہوا، آپ نے ایک چادر اپنے جسم پہ لپیٹی اور جانے کے بعد میں 8 رکعت نماز پڑھی دن کے وقت میں، ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کی نماز۔ تو اب وہ حدیث تفصیل سے بھی آ رہی ہے، یہ اوپر مختصر ہے۔ تو یہ مختصر حدیث کا جو ترجمہ ہے، ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی موسیٰ بن میسرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو مرہ جو عقیل بن ابو طالب کے غلام ہیں۔ یہ جو ابو مرہ ہیں دراصل عقیل بن ابو طالب کے غلام نہیں تھے، بلکہ یہ ام ہانی کے غلام تھے، لیکن عقیل بن ابی طالب ام ہانی کے بھائی ہی ہیں، اور یہ غلام ان کے خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے، تو اس سے یہاں پر راوی نے روایت کر دیا کہ عقیل کے غلام ہیں بول کے، دراصل وہ غلام تھے ام ہانی کے۔ تو ام ہانی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں 8 رکعت نماز ایک کپڑا لپیٹ کر ادا کی۔ تو دراصل بات چل رہی کہ ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو پڑھ سکتے۔ یہ حدیث نمبر ہے 163۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر ان ابا مرہ مولا عقیل اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تحدث انها ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت وذلك ضحى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هذه فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب قال مرحبا بام ہانی فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا اجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی۔ دراصل یہ مسئلہ کیا ہوا تھا، فتح مکہ تھا، وہ مسلمان آ کے پورے مکہ کے اوپر غالب ہو گئے، اکثر لوگ اسلام قبول کر لیے، کچھ لوگ بھاگ گئے، اور کچھ لوگ ذرا بڑے ٹائپ کے تھے، بہت بہادر ٹائپ کے تھے، سخت مزاج تھے، یا انہوں نے کوئی بڑی حالت کفر میں بڑی غلطیاں وغیرہ کی تھیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بعض لوگ معاف نہیں کریں گے، انہیں دکھا تو مار دیں گے، بلکہ ایسا تھا۔ تو ام ہانی کے دیور تھے ایک، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو امان دیا تھا۔ ام ہانی نے اپنے شوہر کے بھائی کو امان دیا تھا۔ امان کا مطلب ہے کہ آپ میری امان میں ہے، ہم کوئی مسلمان آدمی یا کوئی مسلمان عورت مسلمانوں کے غلبے والے علاقے میں کسی کو پناہ دے، کسی کو امان دے کہ بھئی انہیں میری امان میں ہے، انہیں کافر ہوں گا، مشرک ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، تو امان میں ہے بولے تو کوئی بھی آ کے اس کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ جیسا میری جان مال عزت محفوظ ہے، ویسے ہی اس کی بھی جان مال عزت محفوظ ہے۔ تو ہمارے میں ہر مسلمان کسی کو بھی امان دے سکتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہے۔ ہر مسلمان عورت بھی دے سکتی، مسلمان
آدمی بھی دے سکتا ہے. تو کیونکہ یہ جنگ کی حالت تھی تو حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کے جو بھائی تھے یعنی ان کے جو دیور تھے یا نندئی تھے ان کو انہوں نے کیا کیا, امان دی. تو اب امان دینے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان ان کو مار نہیں سکتا, قتل نہیں کر سکتا کہ انہوں کفر پہ رہو, کہے پہ بھی رہو, کیا بھی رہو. تو حضرت ام ہانی نے ان کو امان دی تھی. تو امان دی تھی تو معلوم ہو گیا ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن بھی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تم جس کو امان دیے وہ بہت بڑا مجرم ہے, انہیں مسلمانوں کا بہت کٹر دشمن ہے, میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو اس کو قتل ہی کروں گا. تم امان دیے ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, میں بخشنے والا نہیں ہوں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ اس کے جرائم بہت بڑے تھے اور وہ بہت کٹر قسم کا مجرم شمار ہوتا تھا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ شکایت لے کر آئی تھی کہ آپ میری اس سلسلے میں مدد کیجئے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ایسا ہے کہ میں جس آدمی کو امان دی انہیں اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں, بول رہے ہیں. تو اصل واقعہ یہ ہے پوری حدیث بیان کرنے کا. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم جس کو پناہ دیے ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں, تم جس کو تم نے امان دیا ہے ہم بھی اس کو امان دیتے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تو ختم, اللہ کے رسول امان دے دیے. اللہ کے رسول امان دینے کے بعد اب کون ہاتھ اٹھاتا؟ سبحان اللہ, سبحان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی امان کے بارے میں فرمایا کہ ہماری امان ہے. تو ایک عورت بھی اگر کسی کو بولے کہ بھائی اس کو میں پناہ دی ہوں, میں اس کو امان دی ہوں, تو اس کے بعد کوئی بھی آدمی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. بڑے کی امان, چھوٹے کی امان, مرد دیے تو امان ہوتی, عورت دیے تو امان ہوتی, ایسا نہیں ہے. بھائی آدمی آوے تو لڑتے لڑاتے کس کو دینا کس کو نہیں دینا ان کو سمجھتا, عورتوں کو کیا سمجھتا, ایسا بولنا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال کوئی بھی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ کسی کو اگر امان دے تو وہ امان شمار کی جائے گی اور اس کا قدر کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. دراصل یہ حدیث اس سلسلے میں ہے, لیکن وہ فرماتی ہیں اب وہ اپنا واقعہ پورا میں ایسا گئی اللہ کے رسول کے پاس بولنے کے لیے, اب وہ ایمرجنسی تھی ان کے لیے وہ کہ انہوں قتل کر دیے تو ان کے دیور کا قتل ہو جاتا, ان کے حالات اور مسائل ہو جاتے. اور اب دیور ان کے پاس آیا چھونگا نا کہ بھئی آپ میرے سے غلطی ہو گئی, آپ میرے کو پناہ دے دو, فلاں ہے جو بھی بولنے کے لیے, انہوں ان کو بہرحال پناہ دے دیے جو بھی ہے. تو اب اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو قتل کرنے کا اظہار کیے تھے کہ میں اس کو ماروں گا بول کے. تو انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی کہ آپ ان کو بولو, میں امان دینے کے باوجود بھی انہوں مان رہے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو امان دیے ہم بھی اس کو امان دیتے ہیں. دراصل یہ حدیث اس سلسلے کی ہے, پوری تفصیل سے ہم اس کا ترجمہ سنیں گے. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی, امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو النضر نے کہ ابو مرہ جو عقیل کے غلام ہے اس نے خبر دی کہ میں نے ام ہانی بنت ابو طالب کو سنا بات کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں فتح مکہ کے وقت میں. تو انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہاتے ہوئے پایا, غسل کرتے ہوئے پایا, اور حضرت فاطمہ نے ایک کپڑے سے ان کو پردہ کیا ہوا تھا. قالت فسلمت, وہ فرماتی ہیں کہ میں داخل ہوئی اور میں نے سلام کیا. وذالک ضحی, اور یہ ضحیٰ کا ٹائم تھا, دوپہر کا ٹائم تھا, وقت تھا, ظہر سے پہلے کا وقت تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا, یہ کون ہے. ایک روایت میں من ھذا ہے, ایک روایت میں من ھذہ بھی ہے, یہ کون ہے. تب علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ وہ جو کپڑا تھا پردے کا نہاتے وقت میں وہ بڑا دبیس تھا, موٹا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا. انہوں سلام کرے تو کسی کی آمد کی اطلاع ہوئی, تو اس واسطے من ھذہ, یہ کون ہے پوچھا. چونکہ عورت کی آواز ہے تو پہچاننی چاہتی, تو اس لیے من ھذہ بھی روایت صحیح ہے. من ھذا بولے تو بھی
وہ پتلا کپڑا موٹا تھا، اس کا ثبوت منہازہ بولنے سے بھی ہوتا، منہازی ہی بولنے سے بھی ہوتا. لیکن جب ایک عورت آ کے السلام علیکم بولیں گے تو منہازی ہی صحیح نظر آئے گا، کیونکہ عورت کی آواز میں اور مرد کی آواز میں فرق ہوتا ہے. تو زیادہ صحیح الفاظ منہازی ہی ہونا چاہیے. دونوں روایت آئی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے منہازی ہی، یہ کون خاتون ہے؟ فقلت، کوئی بھی یعنی کھٹکا مارے یا سلام کرے تو اس کے جواب میں اپن پوچھتے ہیں نا کون. تو اب اس میں ہم کو ادب بھی بتایا گیا جواب دینے کا. تو تعارف کیسا کرانا چاہیے؟ تو فرمایا انہوں نے فقلت، ام ہانی فرماتی ہیں، حالانکہ حضور کی بہن ہے، اور بہن کی آواز کتنے بھی دنوں کے بعد ملو، کبھی بھی ملو، ایک آہٹ پہ آواز پہ آپ پہچان لیتے کہ یہ میری بہن ہے. تو اتنی سب تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، خالی میں بولے تو بھی چلے آتا تھا، کون ہوں بولے تو میں بولے تو سمجھ میں آتا، انہوں بہن ہے، بھائی ہے، امی ہے، کون ہے. آگے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آداب میں سے استئذان، اجازت کے لینے کے آداب میں سے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تعارف پورا کرایا جائے. تو انہوں نے فرمایا انا ام ہانی بنت ابی طالب، فرمایا میں ہوں ام ہانی ابو طالب کی بیٹی. یہ پورا تعارف کروایا آپ نے. قال مرحبا بام ہانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کے لیے خوش آمدید ہے، ام ہانی کے لیے ہمارے پاس استقبال ہے. فلما فرغ من غسلہ، جب آپ نہا کر فارغ ہوئے، قاما، کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات، اور 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی. ملتحفاً فی ثوب، ایک کپڑا لپیٹ کر، جیسا ہم لوگ توال وغیرہ لپیٹ لیتے نہیں، ویسا ایک ہی کپڑا لپیٹ کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی. ثم انصرف، پھر نماز سے فارغ ہوئے. فقلت یا رسول اللہ، تو اب انہوں نے اپنا شکوہ ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول، زعم ابن امی، میری ماں کا بیٹا پختہ ارادہ کیا ہوا ہے، انہ قاتل رجلا، کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا، اجرتہ، جس کو میں نے امان دی ہے، جس کو میں نے پناہ دی ہے، انہوں اس کو قتل کرتا ہوں، بلکہ قسم کھا رہے ہیں، پختہ ارادہ کر رہے ہیں. وہ کون ہے جس کو اجر دی؟ فلان ابن حبیرہ، ابن حبیرہ کے فلاں صاحب، یعنی میرے فلاں دیور ہیں جن کو میں نے امان دیا ہے. تو اب یہاں پہ لفظ ہے، دیکھو حضرت علی بولنا چاہیے تھا ابن امی، میری ماں کا بیٹا، میرے باوا کا بیٹا بھی بول سکتے تھے. تو میری ماں کا بیٹا کیوں بولے؟ میری ماں کا بیٹا یعنی میرا سگا بھائی ہونے کے باوجود میں امان دی تو میرا نہیں سن رہے انہوں. اور اس میں جو رشتے کی قربت ماں سے زیادہ بتائی جاتی ہے. بھئی ماں کی جو ممتا ہے وہ بھی نہیں آ رہی اس میں. بھئی اس کا کام میرا کام ہے، میرا کام اس کا کام ہے. انہیں کسی چیز کی اہمیت دیتا تو میرے پاس بھی اس کی اہمیت ہے، تو میں کسی چیز کو اہمیت دیتی تو اس کو بھی میری چیز کی اہمیت ہونا نا. یہ مطلب تھا اس کا. یعنی وہ جو پدری اور مادری جو شفقت ہے اور وہ جو رشتہ ہے وہ آنا ان کے اندر. تو وہ انہوں میرا سگا بھائی رہ کے انہوں میرے کو دوسرا تو بھی بولتا تو ٹھیک ہے میں کچھ جواب دیتی، سگا بھائی رہ کے میری مخالفت کر رہے ہیں انہوں، اور قتل کرنے کے اوپر سمجھائے تو بھی انہوں مصر ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی آپ جس کو پناہ دیے، امان دیے، ہم بھی اس کو امان دیتے ہیں. ہو گیا ان کا مسئلہ. یہ حدیث نمبر 164 ہے. اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن زید التیمی عن امہ انہا سألت ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تصلي فيه المرأة قالت في الخمار والدرع السابغ يغيب ظهور قدميه. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن زید تیمی نے. وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہ انہوں نے سوال کیا ام سلمہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں.
کیا سوال کیا؟ ماذا تصلی فیہ المرأة، عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے، عورت کو نماز پڑھتے وقت میں کیسے کپڑے پہننا چاہیے، عورت کے نماز پڑھتے وقت میں کیسے کپڑے ہونا چاہیے؟ قالت، انہوں نے فرمایا فی الخمار والدرع السابغ، اوڑھنی اور میکسی بول سکتے آپ، اوڑھنی اور ایسی میکسی جو جسم کو چھپانے والی ہو، یغیب ظہور قدمیہا، اس عورت کے قدم کو بھی چھپا دیتی ہو، پیروں کو بھی چھپا دیتی ہو، یعنی اوپر کا قمیص اتنا لمبا ہو کہ اس کے قدم کو بھی چھپا دے، یعنی میکسی بولو یا کچھ بھی، جو بھی اوپر کا قمیص یا اوپر کا جو بھی اتنا لمبا رہنا اور اتنا دبیز اور موٹا رہنا کہ اس کی وجہ سے اس کے پیر کے قدم بھی چھپ جائیں، تو ایسے اس میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اچھا، چھپنے کے ساتھ ساتھ یعنی چھپنے سے مراد یہ ہے کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے جی، لیکن لمبان یعنی لمبان پورا نیچے عورت کے لیے پورا قدم تک ہونا، اچھا قدم بھی ہونا، قدم بھی، یہاں تو کیا الفاظ ہے دیکھیے آپ، یغیب ظہور قدمیہا، اس کے قدم کی پیٹھ بھی ظاہر، پیٹھ اس کے قدم کی پیٹھ بولے تو اوپر کا حصہ بھی غائب ہو جائے، اس میں چھپ جائے، یعنی پورے قدم ہی چھپ جانا۔ اچھا، تلوے کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، ہاں اس کو بولتے ظہور۔ تو اب اس کے اوپر اختلاف ہے علماء کا، اور ایک امام محمد کا تبصرہ پڑھ کے وہ اختلاف تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد تبصرہ فرماتے ہیں ان روایت پر کہ ان تمام کو ہم لیتے ہیں۔ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد، کہ آدمی اگر ایک کپڑے میں ایسے ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کو اچھی طرح سے اس نے لپیٹا ہے، جس سے ستر عورت نہیں ہو رہی ہے، ستر نہیں دکھ رہی ہے، تو جائز ہے، یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن عورت کے لیے پورا لباس ہونا چاہیے، یہی قول کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مطلب ایک کپڑا بولے تو میکسی بول لو، اوپر کا کوئی بھی ایک کپڑا، نیچے کی کیا بولتے شلوار، لہنگا یا نیچے بہرحال جو بھی چیزیں پہنی جاتی ہیں، پائجامہ، پینٹ، بہرحال نیچے کے حصے میں جو بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک کپڑا اوپر سے لے کے نیچے تک، قمیص ہی اتنا لمبا ہے کہ نیچے تک آ رہا ہے وہ، تو اس میں بھی نماز ہو جاتی، بول رہے ہیں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے باوجود نچلے حصے میں بھی کپڑا رہنا، پینٹ یا شلوار یا جو بھی نیچے پہننے کی چیز ہے وہ رہنا، یہ افضل ہے۔ اچھا، افضل ہے، اچھا ہے، ہاں جی ہاں۔ تو نماز اس ایک کپڑے میں جو پورے جسم کو چھپاتا ہو پڑھنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ ایک کپڑا ہونا لیکن پورے جسم کو، جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے اتنا جسم وہ کپڑا چھپاتا ہے، ایک ہی کپڑا ہے اتنا چھپاتا، تو نماز جائز ہے۔ یہ جمہور کا مذہب یہی ہے، صحابہ میں سے بھی اکثریت کا، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام ہانی وغیرہ ہیں صحابہ میں سے، اور تابعین میں سے حسن بصری ہے، ابن سیرین ہے، شعبی ہیں، ابن المسیب ہیں، عطا ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اور فقہ میں امام یوسف ہے، امام محمد ہے، امام شافعی ہے، امام مالک، امام احمد، اور ایک روایت میں امام اسحاق بھی ہیں۔ البتہ اس کے خلاف گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور ایک روایت میں اسحاق ابن راہویہ اس کے خلاف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں نیچے ازار بھی ہونا چاہیے، ازار بھی ضروری ہے، لیکن جمہور جو ہے سو اسی طرف گئے ہیں، تمام فقہا وغیرہ۔ میجورٹی جو ہے سو ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی، جو پورے ستر عورت جو فرض ہے اس کو ڈھانکنے والا ہو،
عورت کے لیے ستر عورت الگ ہے، آدمی کے لیے ستر عورت الگ ہے۔ عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عورت کیسے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو حضرت ام سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ایک اوڑھنی رہنا اس کے اوپر، اور ایک قمیص، میکسی، جبہ، کچھ بھی جو رہنا اتنا لمبا اور ساتر رہنا کہ اس کے پیروں کا اوپر کا حصہ بھی چھپ جائے۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں پر دوسرا اور ایک مسئلہ ہے کہ عورت جو نماز پر ستر عورت میں ہمارے پاس چہرہ عورت کا داخل نہیں ہے، ہتھیلیاں داخل نہیں ہے، اور قدمین دونوں پیر بھی ستر عورت میں نہیں ہے کہ نماز میں نیچے والا حصہ، نہیں دونوں بھی، پورا پیر ٹخنے سے، ہاں ٹخنے سے نیچے کا حصہ ستر عورت میں نہیں ہے، کھلا رہ سکتا۔ ہاں ہتھیلیاں بھی کھلی رہ سکتی ہیں، چہرہ بھی کھلا رہ سکتا ہے نماز میں، یہ جمہور کا قول ہے۔ لیکن اب یہاں ایک جو لفظ آیا ہے کہ وہ جبہ عورت کس میں نماز پڑھے کہ ایسا جبہ رہنا یا ایسا قمیص رہنا، ایسی میکسی رہنا جو عورت کے قدم کے اوپر کے حصے کو بھی چھپا دے۔ تو اس ایک لفظ سے بعض علماء نے، محدثین نے، فقہا نے ایک روایت یہ بھی لی ہے کہ عورت کے قدم کے دو حصے ہیں، عورت کے قدم کا اوپر کا حصہ ستر عورت میں ہے نماز میں چھپا رہنا، عورت کے قدم کا جو تلوا ہے نچلے کا حصہ وہ ستر عورت میں نہیں ہے، وہ اگر کھل گیا تو اس سے نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ یہ سابق کے لفظ سے لیا ہے، لیکن اکثر فقہا اور احناف اس طرف گئے ہیں کہ پورا قدم ہی ستر عورت میں نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں ایک مبالغہ بتانے کہ وہاں کیسی نمازیں پڑھتی تھی، ایسی پڑھتی تھی، تو جتنا زیادہ ساتر ہوگا اتنا اچھا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فرض، یہ ستر عورت میں داخل ہے نہیں ہے، یہ بتانا مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پورا قدم ہی ستر عورت نہیں ہے۔ اب یہ بولنا کہ اوپر کا ستر عورت ہے، تلوا ستر عورت نہیں ہے، یا پورا قدم بھی ستر عورت ہے، یہ سب علماء، اکثر علماء اس کی طرف نہیں گئے ہیں، جمہور علماء اور فقہاء اسی کی طرف گئے ہیں، اور ہدایہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ قدم ستر عورت میں داخل نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔